بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجرت کے احکام۔ نمبر 1، قیمت دے کر کسی چیز کے نفع کو حاصل کرنے کا نام اجرت ہے۔ نمبر 2، مثلا گھوڑے کو اجرت پر لیا اور اس پر سواری کر کے نفع اٹھایا تو یہ اجرت ہے۔ نمبر 4، اجرت صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتنی رقم اجرت دینی ہے وہ معلوم ہو اور نفع کتنا اٹھانا ہے وہ بھی معلوم ہو۔ نمبر 5، اگر اجرت میں ابہام رہ جائے یا نفع میں ابہام رہ جائے تو اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، لیکن اگر نفع اٹھا ہی لیا اور اس کی قیمت بھی دے دی اور کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تو اب پھر سے اجارہ درست ہو جائے گا۔ نفع متعین کرنے کی یہ 5 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شکل، مدت متعین کرنے سے نفع متعین ہوتا ہے، جیسے گھر میں کتنا دن رہے گا یا کتنے سال تک زمین میں فصل اگائے گا۔ نمبر 2، دوسری شکل، کام پورا کرنے نفع متعین ہوتا ہے، کپڑا رنگ دیا تو اجرت ملے گی۔ نمبر 3، تیسری شکل، متعین جگہ تک سامان لے جانے سے نفع متعین ہوتا ہے، جیسے سامان بازار تک لے جائے۔ جس کو اجرت پر لیا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم، اجیر خاص، جیسے کسی آدمی کو دن بھر کے لیے مزدوری پر رکھا، یہ آدمی اس دن کسی اور کا کام نہیں کرے گا، صرف اجرت پر لینے والے کا ہی کام کرے گا۔ یہ مزدور کتنا کام کرے گا اس پر اجرت نہیں ہے، بلکہ صبح سے شام تک کام میں لگا رہنے سے مزدوری مل جائے گی۔ نمبر 2، دوسری شکل، اجیر مشترک، مثلا کپڑا رنگنے کے لیے دیا تو یہ آدمی دوسرے کا کپڑا بھی رنگ سکتا ہے، اس لیے یہ مشترک اجیر ہے، یہ ایک آدمی کا خاص مزدور نہیں ہے۔ یہ آدمی کپڑا رنگ دے تو مزدوری مل جائے گی، چاہے جتنی دیر میں ہو۔ نمبر 3، اگر کسی چیز کو اجرت پر لیا تو اس سے نفع اٹھانے کے لیے جتنی ضروری آلات ہیں وہ سب اجرت میں خود بخود داخل ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ نمبر 4، مثلا چھاپنے کی مشین اجرت پر لی تو مشین کے ساتھ چھاپنے کے جتنے سامان ہیں وہ بھی مشین کے ساتھ دینے ہوں گے تاکہ چھاپ سکے۔ نمبر 5، زمین اجرت پر لی تو زمین پر جانے کا راستہ اور پانی سیراب کرنے کی نالی بغیر ذکر کیے اجرت میں داخل ہوگی تاکہ فصل اگا سکے۔ نمبر 6، مشین اجرت پر لی تو مشین کے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری مشین کے مالک پر ہوگی، اس درمیان مشین خراب ہوئی تو مشین کا مالک اس کو ٹھیک کرائے گا۔ نمبر 7، مشین میں جو بجلی لگے گی وہ کرایہ دار پر ہوگی۔ نمبر 8، اگر کار کئی دنوں کے لیے کرایہ پر لیا اس کا پیٹرول کرایہ پر لینے والے پر ہوگا، کیونکہ یہی عرف ہے۔ نمبر 9، یہ اس وقت ہے جب دونوں میں کوئی واضح بات طے نہیں ہوئی ہو، اور اگر واضح بات طے ہو گئی ہو کہ مثلا پیٹرول مالک پر ہے تو پھر پیٹرول مالک پر ہی ہوگا۔ نمبر 10، اگر دکان اجرت پر لیا اور یہ طے نہیں ہوئی کہ کس چیز کی دکان رکھے گا تو کسی چیز کی بھی دکان پر رکھ سکتا ہے، البتہ ایسی چیز کی دکان نہیں رکھ سکتا جس سے دیوار کو نقصان ہو، مثلا لوہاری کی دکان نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے دیوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 11، زمین اجرت پر لی اور یہ طے نہیں ہوئی کہ کیا بونا ہے تو ہر چیز بو سکتا ہے، البتہ ایسی چیز نہیں بو سکتا جس سے زمین کو نقصان ہو۔ نمبر 12،
اگر زمین 6 مہینے کے لیے اجرت پر لی اور مدت ختم ہو گئی اور ابھی کچی فصل زمین میں لگی ہوئی ہے تو قاعدے کے اعتبار سے کچی فصل کاٹ کر زمین سپرد کرنا ہوگا۔ نمبر 13، دوسری صورت یہ ہے کہ مزید 2 مہینے کے لیے زمین الگ سے اجرت پر لے اور فصل پکنے دے، یا زمین والا اپنی مرضی سے فصل پکنے دے۔ نمبر 14، تیسری صورت یہ ہے کہ فصل کٹ جانے کے بعد جو اس کی قیمت ہو سکتی ہے وہ زمین والا دے دے اور پوری فصل لے لے، لیکن یہ دونوں کی مرضی پر ہوگا۔ نمبر 15، کسی چیز مثلا مشین کو اجرت پر لی اور اس پر کام کرنے کے لیے کسی کو متعین نہیں کیا تو ایسا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے جو اس کام کا ماہر ہو، اور جو اس کو نقصان نہ دے، جو آدمی اس کو نقصان دے سکتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ نمبر 16، مثلا گھوڑا کرائے پر لیا تو ہر ایسا آدمی سوار ہو سکتا ہے جو سواری جانتا ہو اور گھوڑے کو نقصان نہ دے، لیکن جو گھوڑے کی سواری جانتا نہ ہو وہ سواری نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 17، اور اگر ایسا آدمی سوار ہو گیا اور گھوڑے کو نقصان ہوا تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ نمبر 18، ہاں گھوڑے کا مالک اس کی اجازت دے دے تو اب کوئی بھی سوار ہو سکتا ہے۔ نمبر 19، جو آدمی اجیر خاص ہے یعنی صرف اسی کی مزدوری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ مالک کی کوئی چیز امانت ہوتی ہے، اگر بغیر اس کی زیادتی کے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو مزدور پر اس کی قیمت نہیں ہے۔ نمبر 20، مثلا مشین چلانے کے لیے مزدور کیا اور مشین مزدور کے ہاتھ میں دیا، اس دوران بغیر مزدور کی لاپرواہی کے خراب ہو گئی تو اس کی قیمت مزدور پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مشین اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ ہاں مزدور کی لاپرواہی سے یا اس کی حرکت سے مشین خراب ہوئی تو پھر اس کی قیمت مزدور پر ہوگی۔ نمبر 21، اگر ہر دن کے اعتبار سے اجرت پر لی تو ایک دن پورا کرنے پر اجرت لینے کا حقدار بن جائے گا، اور 1 مہینے کی اجرت پر لیا تو 1 مہینہ پورا ہونے پر اجرت کا حقدار ہوگا۔ نمبر 22، اگر اجیر مشترک ہے تو کام پورا کرنے پر اجرت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 23، مثلا مشین ٹھیک کرنے دیا اور اس نے آدھا ٹھیک کیا تو ابھی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، پوری مشین ٹھیک کرے گا تب اجرت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 24، مشین ٹھیک کرنے دیا اور شرط لگائی کہ اس کی اجرت پہلے لوں گا تو پہلے اجرت لے سکتا ہے، اور آدھی اجرت پہلے لینے کی شرط لگائی تو پہلے لے سکتا ہے۔ نمبر 25، لیکن اگر مشین ٹھیک کر کے نہیں دے سکا تو پوری اجرت مالک واپس لے گا۔ نمبر 26، عام عرف میں جو کام جہاں تک کرنے کا رواج ہے وہاں تک کام کرنے سے اجرت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 28، مثلا ولیمے کا کھانا بنانا ہے تو ہانڈی تیار کر کے چمچے سے سالن نکالنے کے مطابق ہو جائے تو اجرت کا مستحق ہوگا، یہی عرف کا رواج ہے۔ نمبر 29، اگر یوں بات طے ہوئی کہ اس دکان میں لوہاری کی دکان رکھے گا تو ہر ماہ میں 300 پاؤنڈ اور عطر کی دکان رکھے گا تو ہر ماہ میں 200 پاؤنڈ، تو اب جس چیز کی دکان رکھے گا اسی اعتبار سے اجرت لازم ہوگی۔ نمبر 30، مکان کرائے پر لیا اور پورے 1 سال کی مدت متعین نہیں کی بلکہ ہر مہینے کی بات کی، پس دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو گھر میں رہا تو اب دوسرے پورے مہینے کی اجرت ہو گئی، گھر والا اس کو اس ماہ تک نکال نہیں سکتا اور رہنے والے کو پورے مہینے کی اجرت دینی ہوگی، کیونکہ اس وقت گھر والا کرایہ دار کہاں سے تلاش کرے گا۔
نمبر 31، مشین خراب ہو جائے اور ٹھیک نہ ہوتی ہو تو اجارے کا عقد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اجرت پر لینے والے پر کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اب مشین نہیں چلا سکتا، تب بھی اس عذر سے اجارہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 32، مثلا دکان اجرت پر لی اور مال ہلاک ہو گیا تو اجرت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 33، یا گاڑی کرایہ پر لیا اور اس پر سوار ہونے سے پہلے سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تو اجارہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 34، اجرت پر دینے والا یا اجرت پر لینے والا دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو یہ عقد ختم ہو جائے گا کیونکہ اب وصول کرنے والا نہیں رہا۔ نمبر 35، مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے کاریگر کو دیا تو اجرت لینے کے لیے مشین کو اپنے پاس روک سکتا ہے کہ جب تک پوری اجرت نہیں دو گے مشین واپس نہیں دوں گا۔ نمبر 36، اگر اجرت فاسد ہو گئی اور اجرت والے نے پھر بھی کام کر دیا تو بازار میں اس کام کی جو اجرت ہو سکتی ہے وہ ملے گی۔ نمبر 37، کسی نے 1 مہینے کے لیے مشین کرائے پر لیا اور اس سے کام نہیں لیا تب بھی اس پر اجرت لازم ہو جائے گی کیونکہ اس نے مشین لے کر رکھا ہے۔ نمبر 38، کسی نے 1 مہینے کے لیے گھر کرائے پر لیا اور اس میں نہیں رہا تب بھی اس پر اجرت لازم ہو جائے گی کیونکہ اس نے گھر لے لیا ہے۔ مکروہ اجرت کے احکام۔ نمبر 1، اگر ایسا کام ہے جو خود حرام ہے، جس سے گانا گانا، ڈھول بجانا، تو اس کی اجرت حرام ہے، اس اجرت کو چھوڑ دے کیونکہ یہ خود حرام ہے۔ نمبر 2، اگر ایسا کام ہے جو خود تو حرام نہیں ہے لیکن حرام کام کرنے والوں کی مدد کرنا ہے، جیسے شراب کو پینے کے لیے دوسرے کو دینا، شراب اٹھانا، بینک میں ملازمت کرنا، تو یہ ملازمت بھی کرنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ گناہ پر مدد کرنا ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، لیکن اگر دوسری کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے اور روزی روٹی کی مجبوری ہے تو دوسری ملازمت تلاش کرتا رہے اور اس گناہ کا استغفار کرتا رہے، اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو گناہ والی ملازمت چھوڑ دے۔ نمبر 4، قرآن کی تعلیم اور دینی تعلیم کے لیے اجرت لینا علماء متاخرین نے جائز لکھا ہے۔ نمبر 5، بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت کو اجرت پر لینا جائز ہے۔ نمبر 6، اس کے لیے ماہانہ رقم متعین کر لی تو بھی جائز ہے اور کھانا متعین کر لیں تب بھی جائز ہے۔